اہل و عیال کو یعنی اپنی ذریت کو اس دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ یار کل قیامت دے دن جدو رب تعالیٰ پوچھ لیا میں تین اولاد دیتی آئی، اس اولاد نو تو تعلیم دیتی ہے کہ نہیں دیتی، ایمان اور اسلام دیتا ہے کہ نہیں دیتا، دین سکھایا ہے کہ نہیں سکھایا، اس وقت پھر کل قیامت دے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت دے دن اولاد تے ظلم نہیں ہوئے گا بلکہ او دے والدین نو جنت وچوں کڈ کے دوزخ وچ سٹ دیتا جائے گا۔ کیوں کہ تسی اپنی اولاد دی اچھی تربیت نہیں کی تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کولو سوال کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی اپنی اولاد دی تربیت کس طرح کریے؟ آج دنیا دے اتے اسی سمجھنے ہیں بچے پالنا بڑا اوکھا کام ہے، بچے پالنا بڑا اوکھا کام ہے، یقیناً اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے۔ دو بچے ہو جان تے بڑی پریشانی بن جاندی ہے، غریب بندے دے واسطے پریشان ہو جاندہ ہے، لیکن کسی دنا نے بڑی خوبصورت گل کیتی ہے، فرمایا انسان تو تے بچے پالنا ہے جانا بڑا اوکھا کام ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، رزق دے وچ کمی واقع ہو گئی ہے، فرمایا بچے پالنا مشکل سمجھنا ہے، غور تے کریا کر جانورال اینا پرندیال اینا حیوانال کیا وہ اپنے بچے نہیں پال دے؟ جانور اپنا بچہ نہیں پالدا؟ ککڑی دے بچے ہون 20 انڈے تساں رکھے نے، ایک بچہ کڈیا ہے ان تسی ہاتھ لا کے تے ویکھو تہاڈے نال ورتن کیڑی کردی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی جانور ہے او دے بچے نو ہاتھ لاؤ، او دے بچے نو پھدو، او دے بچے نو تکلیف دیو تے کی ہوندا ہے؟ او جانور اگوں او دا جواب دیندا ہے کہ نہیں دیندا؟ ککڑی چونگا مار کے ہاتھ پاڑ چھڑ دی ہے، کیوں؟ اپنے بچے کی وہ پرورش کر رہی ہے، اپنی اولاد کو پروان چڑھا رہی ہے۔ تو فرمایا بچے کی پیدائش کے بعد اس کی پرورش کرنا، اس کو پالنا یہ مشکل نہیں ہے، مشکل یہ کام ہے کہ اولاد کی تربیت کرنا۔ پالنا تو جانور بھی پال رہا ہے، ہر انسان اپنی اولاد کو پالتا ہے تو ہر جانور بھی اپنی اولاد کو پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تسی یہ نہ سمجھا کرو با اولاد پیدا ہو گئی ہے انہوں اسی پاڑاں گے کہ وہاں رب خالق کے ڈواڈا، رب مالک کے ڈواڈا، جس بچہ دیتا ہے وہ رزق بھی رب دے گا۔ تسی اس چیز نال پریشان نہ ہو، رازق اللہ دی ذات ہے تے کی ڈواڈے ذمہ جڑا کام ہے، ڈواڈے ذمہ کام میں اپنی اولاد دی بہترین تربیت کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بچی پیدا ہو گئی ہے، بچی جوان ہو گئی ہے، بچی دی شادی کر دیتی ہے، فرمایا جدوں تک بچی باپ دے گھر وچے باپ کو سوال کیتا جائے گا، پوچھا جائے گا ہاں بھئی دس میں تین اولاد دیتی ہے، بچی دیتی ہے، ایدی تو تعلیم و تربیت چنگی کیتی ہے یا مندی کیتی ہے، ان دین سکھائے یا نہیں سکھایا، ان رب دے رسول کی محبت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اگر نہیں دیتی تو رب فرمائے گا لے آؤ دے والد صاحب نو، لے آؤ دی والدہ صاحبہ نو جنہوں نے میں امانت دیتی ہے، میں دین دے کے گلیا ہے، قرآن مکمل دیتا ہے، تسی اس اولاد دی تربیت اچھی کیوں نہیں کیتی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والد پکڑا جائے گا، والد کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا، اور بیوی جب بیوی بن گئی، بیٹی جب بیوی بن گئی، شور کے ساتھ جتنا عرصہ اس نے بسر کیا، 1 سال کیتا، 2 سال کیتے، 4 سال کیتے، ہر لمحے دا سوال شور دے کڑو ہوئے گا، پوچھا جائے گا ہاں بھئی میں نے تجھے اس کی ذمہ داری دی تھی، صرف نان نطفے کی ذمہ داری نہیں دی تھی، صرف رہائش کپڑا مکان کی ذمہ داری نہیں دی تھی، بلکہ میں نے تجھے ساری ذمہ داری دی تھی، کیا تو نے اس کو دین کا پابند کیا یا نہیں کیا؟
یا صرف روٹیاں ہی پکواتا رہا ساری زندگی، یا صرف دنیا ہی حاصل کرتا رہا ساری زندگی؟ بتا، میں نے ذمہ دار بنا کے دیا تھا تجھے، تو نے اپنی بیوی کو دین کی طرف لگایا یا نہیں لگایا؟ جواب دے۔ اس وقت بیوی کے متعلق بھی جواب دینا پڑے گا، اولاد کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ دس بندیا، تین جے رب تبارک و تعالی ایدا مختار بنایا ہے، ایدا مالک بنایا ہے، کیوں تو ایدی تربیت اچھی نہیں کیتی؟ تو اس واسطے دوستو اپنی اولاد دی تربیت اچھی کرو، اپنی اولاد دی تربیت بہتر کرو۔ ہر بندہ اپنی اولاد نو اے تے سکھا لیندا ہے بھئی بوئیں کیویں وانی ہے، مستری تے دس لیندا ہے اٹاں کیویں لانیاں نے۔ اسی جاٹاں سارے سمجھانے ہیں بھئی نکا بھی ہوئے تے آنج سٹنا ہے، وڈا بھی ہوئے تو دا آنج طریقہ ہے، کھاد کلے وچ آنج سٹنی ہے۔ سارے دس دے ہو کہ نہیں دس دے؟ ذمہ داری ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دین سکھانا، ایمان سکھانا، اسلام سکھانا اور دین دینا، یہ بھی رب وحدہ لا شریک نے ہم کو ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو قیامت کے دن والدین سے پوچھا جائے گا۔ اور پھر حضور سرور کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا تے بندیا جو کچھ کمایا ہے تو سارے دے سارا برباد ہو جائے گا۔ دنیا تے جو کچھ کھٹیا ہے، جو کچھ کمایا ہے، جو کیتا ہے، سارے دا سارا رائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ تین چیزاں باقی رہ جان دیاں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او کیڑیاں ترے شئی نے جڑیاں باقی رہ جان گیاں؟ سب تو پہلے فرمایا نیک اولاد۔ کون؟ نیک اولاد۔ جدوں اسی اولاد نو تربیت نہیں دیاں دے نیک کتھوں ہوے گی؟ بندے ہوندے نے کئی آدھے نے قاری صاحب کوئی وظیفہ دسو، کوئی دعا دسو، پتر نماز نہیں پڑھدا، پتر آنکھیں نہیں لگدا، پتر چنگا کام نہیں کردا۔ میں نا کیوں کرن چنگا کام؟ پتر نماز کیوں پڑھے؟ وہ دی کی وجہ ہے کیوں نماز پڑھے پتر؟ جدوں پیو نہیں پڑھدا، ماں نہیں پڑھدی، تے پترے دا سر پاگل ہے جا کے نماز پڑھے؟ سوچنے والی گل ہے نا۔ میں ماں ٹی وی لا کے بیٹھی ہے، پیو جڑا ہے وہ بدماشیاں کردا پیا ہے، اولاد دا سر پاگل ہے، وہ دا ذہن نہیں درست، وہ جا کے مسیتی وڑ جاوے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیک بنو تاکہ تمہاری اولاد بھی نیک بنے، خود نماز پڑھو تاکہ تمہاری اولاد بھی نماز پڑھے، خود شریعت اسلامیہ کے پابند بنو تاکہ تمہاری اولاد بھی شریعت اسلامیہ کی پابند بنے۔ جب میں اور آپ ہم لوگ مسجد نہیں جاتے تو بچیاں دا پھر شکوا کریے، قاری صاحب مہینہ ہو گیا ہے بچہ ڈواڈے کول گلیا تے اجے تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ تبدیلی ہوندی بھی نہیں ہے انجے۔ ڈواڈا دل ہوئے نا بھائی ایک دیہڑ گلیا مسیتی، بھائی مولوی بن کے، عالم بن کے، متقی بن کے، پرہیزگار بن کے تے قاری نہ باہر کٹ چھڑنا ہے، نہیں ہونا۔ کدوں؟ جدوں تسی خود اپنی ذات نو بچے دی ذات دی طرف متوجہ نہیں کرو گے، اپنی ذات نو اپنی اولاد دے واسطے نمونہ نہیں بناؤ دے، اپنی ذات نو اپنے اولاد دے واسطے رہبر اور رہنما نہیں بناؤ دے، کدی بھی اولاد نیک اور متقی نہیں ہوئے دی۔ سمجھ آئی گل؟ اس واسطے دوستو اپنی اولاد دی بہتر تربیت دی کوشش کرو، اپنی اولاد نو سمجھاؤ، اپنی اولاد نو اچھی تعلیم دیو۔ دنیا کتنی ہے، کتنی کمائی ہے،